تو میں بس آخری بات بتا دوں، مذہب حق اہل سنت و جماعت ہے۔ ہم اور حوالہ دینا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ میں مناظرہ اپنی جوانی میں نے بہت مناظرے کیے، اور میں اس طرح اس حد تک پہنچا ہوں کہ ایک شخص کو جب میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب حوالہ دیا، اس نے کہا ہم تو ہیں غیر مقلد، ہم تو امام بخاری کو بھی نہیں مانیں گے۔ آپ کیا کریں گے صاحب؟ آپ کیا کر لیں گے؟ اور امام بخاری کی اس حدیث شریف کو یاد رکھیے گا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، حضور نے فرمایا کہ عورتیں ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھیں گی۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی شریعت ڈو اٹ یور وے ہو جائے گا، اپنی مرضی سے۔ ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، ہم صحیح سمجھتے ہیں، لہٰذا علماء اہل سنت سے رابطہ بنا کر رکھیں، خود مجتہد مطلق بننے کی کوشش نہ کریں۔ اور جو لوگ بھی محدثین کے نام کو حذف کریں، صحابہ اور اہل بیت اور مفسرین اور مجتہدین کے نام کو حذف کریں، تو سمجھ جائیے وہ لوگ غلط ہیں۔ کیا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے اونچا کسی کا مرتبہ آج ہو جائے گا؟ بتائیے، اٹھائیے ان کی کتاب، لکھتے تمام صحابہ حق پہ تھے، ہاں کچھ سے خطا ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کی قربت کی بنا پر ان کو معاف فرمایا ہے۔ ہم کو زبان نہیں کھولنا، یہ غوث العظم کا عقیدہ ہے۔ سیدنا بندہ نواز گیسو دراز حسینی رضی اللہ عنہ، غوث العظم حسنی ہے، بندہ نواز حسینی ہے۔ فرماتے ہیں بعد الانبیاء افضل البشر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور ان سب کو چھوڑیے بھائی، ان سب کو چھوڑ دیجئے، کہیں نہیں ہم تو فقیہ کو مانیں گے۔ امام سید ابن عابدین شامی صاحب در المحتار، حسینی سید، حنفی فقہ میں امام، کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد حق پر تھا۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے اور ہم اسی کے قائل ہیں کہ علی کا نام سن کر جس کے چہرے کی رنگت بڑھ گئے وہ منافق ہے۔ لیکن ہم صحابہ کے متعلق بھی اپنی زبان نہیں کھولتے، ہم کو یہ تعلیم نہیں ملی، ان کا عقیدہ بھی یہی تھا۔ اب کچھ دیوبند سے تعلق رکھنے والے حضرات بھی بتا دوں کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں حنفی ہونے کا، اچھی بات۔ انہی امام سید ابن عابدین شامی کے فتویٰ میں کیا لکھا ہے سن لیجئے، بات ختم۔ لکھتے ہیں، اگر امام لکھ رہے ہیں فقیہ ہے، فقیہ حنفی سید حسینی، لکھتے ہیں جب کوئی پریشان ہو جائے تو کسی اونچی جگہ پر جائے اور بغداد شریف کی طرف منہ کرے اور 11 قدم چلے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے مدد طلب کرے، اس کی پریشانی دور ہوگی۔ چونکہ مدرسے کا نام شاہ جیلاں ہے، حضرت کا ذکر بھی آنا تھا۔ حضور کو مصیبت کے وقت یاد کرنا بالکل جائز ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان ابن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال خضرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر احب الناس فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، ان کا پاؤں سن ہو گیا، کسی نے کہا آپ اس شخص کو یاد کیجئے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار، حضور کو یاد کیا، تکلیف دور ہو گئی۔ امام بخاری نے نقل کیا ہے اس حدیث کو الادب المفرد میں، امام بخاری کو مت مانیے۔ امام بخاری سے پہلے امام ابن سعد نے نقل کیا طبقات نے، مت مانیے۔ امام ابن جاد نے نقل کیا، مت مانیے۔ امام سیوطی نے نقل کیا، مت مانیے۔ لیکن ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے، ماننا پڑے گا۔ الکلمۃ الطیب شیخ ابن تیمیہ سلفیوں کے امام، انہوں نے نقل کیا۔ دیوبندی حضرات مایوس نہ ہو، آپ کے یہاں بھی یہی فتویٰ ہے، آپ پڑھتے نہیں ہیں بس۔ فتویٰ رشیدیہ میں شیخ رشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا، ابھی چیک کریں، ابھی سوال ہوا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہنا کیسا؟ سید بلال کرمانی صاحب سے سوال نہیں ہوا، شیخ نقیب صاحب سے سوال نہیں ہوا، فضل اللہ چشتی سے سوال نہیں ہوا،
शेख रशीद अहमद गंगोही से सवाल हो रहा है, गौर कीजिएगा। या दानियाल अलैहिस्सलाम, शेख रशीद अहमद गंगोही से सवाल हुआ फतवा रशीदिया में कि अल्लामा दमीरी हवायतुल हैवान में नकल करते हैं कि अगर कोई शख्स जंगल में जा रहा हो और शेर के हमले का खतरा हो तो वो या दानियाल अलैहिस्सलाम कहे, क्या ये कहना जायज या के साथ? जवाब सुनिए साहब, कहते हैं ऐसा कहना जायज है। हो सकता है अल्लाह ताला ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के नाम में बरकत दी हो कि उनके नाम की बरकत से शेर का खतरा टल जाए। तो जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के नाम में बरकत है तो वो जिनके लिए कायनात बनाई गई उनके नाम में क्या बरकत? बताइए। अगर आप नहीं पढ़ते तो ये हमारी थोड़ी गलती है, या आपकी किताबों में लिखा है, आप नहीं पढ़ रहे हैं। हम और हवाला देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैं मुनाजरा अपनी जवानी में मैंने बहुत मुनाजरे किए और मैं इस तरह इस हद तक पहुंचा हूं कि एक शख्स को जब मैंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जब हवाला दिया, उसने कहा हम तो हैं ही गैर मुकल्लिद, हम तो इमाम बुखारी को भी नहीं मानेंगे। आप क्या करेंगे साहब? आप क्या कर लेंगे? आप बताइए किसको मानेंगे? सहाबी हुजूर को या कह के पुकार रहे हैं, औलिया अल्लाह पुकार रहे हैं, तो या हुसैन कहना बिल्कुल जायज। एक हवाला दूं, बात खत्म। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अहले हदीस मौलवी, सबसे बड़े, वहीदुज़्ज़मा हैदराबादी, सुनन इब्न माजा की शरह लिखी, उर्दू तर्जुमा किया, तो एक हदीस शरीफ के सनद में जो सारे अहले बैत का नाम है, सिर्फ अहले बैत का, सैयद बिलाल किरमानी या फजलुल्लाह चिश्ती नहीं, गैर मुकल्लिद का मौलवी उस हदीस शरीफ के हाशिए में लिखते हैं, इस हदीस शरीफ की सनद में सिर्फ अइम्मा अहले बैत का नाम है। इनके नामों को लिखकर अगर पानी में घोल कर पिया जाए तो पागल ठीक हो जाएगा। तो मैं बस आखिरी बात बता दूं, मजहब हक अहले सुन्नत व जमात है।